بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کے اس درس کا موضوع ہے خطر الریاء وانہ من الشرک. ریاکاری، دکھلاوا، اس کے خطر اور وہ شرک میں سے ہے. شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ نفرت جو ہے وہ شرک ہی سے ہے. تو شرک ایسا گناہ ہے کہ جس سے اعمال جو ہے برباد ہو جاتے ہیں، اور آدمی جو ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے. تو اس بارے میں چونکہ اس سے پہلے ایک درس گزر گیا، تو آج کے درس میں یہ چند احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. عن ابي سعد بن فضالة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه ابن ماجه والترمذي. حديث حسن. حضرت ابو سعد بن فضالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کے دن اللہ تعالی پہلے اور پچھلے تمام انسانوں کو جمع کرے گا، اور وہ دن ایسا ہے جس میں کوئی شک نہیں، تب ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جس نے اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل میں کسی کو شریک کیا، وہ اس عمل کا ثواب غیر اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی دوسرے شریکوں کے مقابلے میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہے. ریاکاری قیامت کے دن رسوائی کا باعث ہے. ریاکاری قیامت کے دن رسوائی کا باعث ہے. ثواب دینا صرف اللہ کا کام ہے، لہذا کوئی کسی سے کوئی ثواب حاصل نہیں کر سکتا. اس لحاظ سے ریاکاری والے اعمال بیکار ہے، جن کا ثواب نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا نہ عوام دے سکیں گے. ریاکاری قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی. دوسری حدیث عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه ابن ماجه. حديث حسن وحسنه الألباني. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں
جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک الخفی وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے تاکہ کل وہ اس کا تعریف کرے کہ ماشاءاللہ کتنا بہترین خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ رہا تھا کس انداز سے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نماز جو ہے خشوع و خضوع کے ساتھ نہ پڑھے، نہیں، یہ تو پھر شیطان کا وسوسہ ہے۔ نماز آپ سنت کے مطابق ہمیشہ جو ہے پڑھتے رہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اپنا عادت بھی ایسی ہی بنائے۔ لیکن ریاکاری یہ ہے کہ آدمی دل میں یہ وسوسہ پیدا کر دے کہ مجھے وہ دیکھ کر کے میرا تعریف کرے، یا کوئی آدمی صدقہ اور خیرات کر رہا ہے لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ اس کا نام لے لیں، یہ جو ہے یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری دجال سے زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ دجال کھلا دشمن ہے، اس کا کفر واضح ہے، جبکہ ریاکار کا عمل بظاہر نیکی کا عمل ہوتا ہے۔ اسے پوشیدہ شرک اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی بت، درخت، قبر، چاند، سورج وغیرہ کی پوجا کرنے والا یا اسے سجدہ کرنے والا سب کو نظر آتا ہے کہ یہ غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس کا شرک واضح ہوتا ہے۔ لیکن ریاکاری کرنے والا بظاہر اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے یا رکوع سجود میں مشغول ہوتا ہے، اسے دیکھ کر پتہ نہیں چلتا، اسے دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے۔ اگر نیکی کرنے والے کی نیت یہ ہو کہ اس کی تعریف کی جائے تو یہ ریا ہے، لیکن اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے، لوگوں کو ویسے ہی اس کی نیکی کا علم ہو جاتا ہے اور وہ تعریف کرتے ہیں، اس میں عمل کرنے والے کا قصور نہیں۔ جس طرح یہ جائز نہیں کہ نماز پڑھنے والے کو کوئی دیکھ لے تو وہ نماز لمبی کر دے، اس طرح یہ بھی درست نہیں کہ لمبی سورت پڑھنا شروع کی ہے، اچانک کوئی آ گیا تو نماز مختصر کر دے، بلکہ اپنی پہلی نیت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ نماز کے علاوہ دوسرے اعمال کا بھی یہی حکم ہے، مثلا صدقہ ہے، جہاد وغیرہ، ہر چیز میں آپ نے صرف اللہ رب العالمین کو مقدم کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ تو اس طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، عمل میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ اس طرح ایک تیسری حدیث عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف على امتی الاشراك بالله اما انی لست اقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن اعمالا لغير الله وشهوة خفية رواه ابن ماجه حدیث صحیح۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سورج چاند یا کسی بت کو پوجیں گے، لیکن ایسے عمل کریں گے جو غیر اللہ کو دکھانے کے لیے ہوں گے اور پوشیدہ خواہش رکھیں گے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ عمل جو ہے وہ خالص لوجہ اللہ ہونا چاہیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، آپ اور اللہ کا معاملہ ہے، اپنے دل کو صاف ستھرا کر لے اور خالص کر لے اللہ کے لیے، اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائے، تو تب اعمال جو ہے وہ جا کر کے اس اعمال کے بدلے میں جو اللہ نے انعام رکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، خالی جو ہے وہ ہاتھ ہوں گے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، ایک اور جو ہے لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں لایا ہے، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ رجل
استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت لكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. یہ ایک طویل حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ بے شک قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ 3 آدمی کے درمیان ہوگا. وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس شہید کو لایا جائے گا، اسے جو نعمتیں اللہ نے دی ہے اس کو بتائیں گے، وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں یا رب آپ نے مجھے یہ سب نعمتیں دی. تو اللہ فرمائے گا پھر تم نے کیا عمل کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، میں تو یا اللہ آپ کے راستے میں اپنا جان میں نے دے دیا، میں شہید ہو گیا، شہادت میں نے نوش کیا. تو اللہ کہے گا کذب، تم نے جھوٹ بولا. لکنک قاتلت لأن یقال جریء، یہ تم نے اس لیے کام کیا تاکہ لوگ تمہارا نام جو ہے وہ لے کے بڑا دلیر اور بہادر تھا. تمہارا کام ہو گیا دنیا میں، اب جو ہے میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر حکم ہوگا، حکم دیا جائے گا کہ اسے پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے لے جاؤ، جہنم میں ڈالو اس کو وہ گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد عالم کو لایا جائے گا، قرآن کے قاری کو لایا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کہے میں نے تمہیں یہ نعمت دی، یہ نعمتیں دی، تو وہ مان لے گا، اعتراف کرے گا. پھر اللہ کہے گا تم نے میرے لیے کیا کام کیا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو علم حاصل کیا اور قرآن جو ہے میں نے علم جو ہے وہ حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، اور قرآن کی تلاوت میں نے کیا، لوگوں کو قرآن سنایا، پڑھاتا رہا اور یہ خدمت کرتا رہا دن رات. تو اللہ کہے گا کذب، تو تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس لیے علم حاصل کیا تاکہ لوگ تمہیں عالم کہے، تم نے قرآن اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تمہیں قاری کہے، تمہارا کام ہو گیا دنیا میں، میرے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے. پھر حکم ہوگا اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرے نمبر پر مالدار شخص کو لایا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تمہیں مال دیا، دولت دیا، میں نے تمہیں مالا مال کیا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ سب نعمتیں میں نے تمہیں دیا. تو وہ اعتراف کرے گا کہ جی ہاں بالکل یا رب آپ نے مجھے دیا، یہ سب آپ نے دیا، یہ سب آپ کا فضل میرے اوپر ہوا. تو اللہ کہے گا میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں تو دن رات خرچ کرتا رہا، جہاں بھی ضرورت ہوتا میں اللہ کے راستے میں آپ کے لیے میں خرچ کرتا رہا. تو اللہ کہے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے اس لیے کام کیا تاکہ لوگ تمہیں جواد کہیں گے، سخی کہیں گے، تمہارا کام ہو گیا، تمہارا نام ہو گیا دنیا میں. حکم ہوگا اس کو پکڑ لو، منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنے صحیح میں رہا. آپ اندازہ لگائے ایسے لوگ، یہ 3 قسم کے وہ بھی جہنم میں جائیں گے صرف ریاکاری کی وجہ سے کہ یہ شرک جو ہے پوشیدہ شرک ہے، ظاہراً کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے. تو ان حدیث سے معلوم ہوا شرک کی قباحت، کہ شرک کتنا برا چیز ہے اور ریاکاری کتنا برا ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہم اخلاص کو اپنائیں، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں. کوئی بھی عمل ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نشو نما جو ہے دکھلاوا، اس سے اپنے آپ کو اپنے آپ کو بچائے تو کامیاب ہو گئے، نہیں بچائے تو خسارہ ہے. کل قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوں گے اور جہنم میں جو ہے اس شخص کو ڈال دیا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل ہو خالص لوجہ اللہ اور طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا اس طریقے کے مطابق ہو، تب جا کے یہ عمل جو ہے، اس عمل کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ ملے گا اور کامیابی مل جائے گی، نہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط المستقیم پہ چلانے والے بنائے، اور ہمیشہ ہر عمل میں ہم سب کو مخلصین بنائے اور اخلاص ہمیں نصیب کر دے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.